جیسی محبت آپ اپنے ماں باپ سے کریں گے ویسی ہی محبت آپ کی اولاد آپ سے کرے گی۔ ماں برابر محبت، باپ برابر عبادت، محبت جمع عبادت برابر جنت۔ مرد کی فطرت ہے وہ کبھی اپنی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کرے گا۔ وہ تو آج تک اپنی ماں کو نہیں بتا سکا کہ ان کے بغیر اس کا گھر ادھورا لگتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر موجود ہے لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک صبر کی برائی نہیں کرتے۔ تم مسجد میں جا کر اپنی محبت کا ثبوت دو، وہ تمہیں اپنے گھر بلا کر اپنی محبت کا ثبوت دے گا۔ وقت تو وقت ہے، آخر گزر ہی جائے گا۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ مزہ چکھ لے جو سجدوں میں غم سنانے کا، محفل غم کہیں پھر وہ سجایا نہیں کرتے۔ بابا جی فرماتے ہیں اگر آپ کی بحث بدتمیز شخص سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی دمدار ہو آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ بجلی اور روشنی کی رفتار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن لوگوں کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنی نفرت ہے یہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ ہر چیز ماضی کا حصہ بن جاتی ہے سوائے اس لمحے کے جس میں آپ کا دل ٹوٹا ہو، وہ ایک لمحہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاضر بنا رہتا ہے۔ بہت سے درد ہے جو سہ رہا ہوں یا رب، بہت سی باتیں ہیں جو تجھ سے اکیلے میں کروں گا۔ وقت بھی بہت بڑا جادوگر ہوتا ہے اگر اپنے کہنے والوں کے اصل چہرے دکھا دیتا ہے۔ کسی سے اتنا ہی تعلق رکھو جتنا وہ آپ سے رکھنا چاہتا ہے، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو۔ اگر تعلق میں اداکاری کی بجائے وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی چیزیں نہیں ملتی اور تم سکون ڈھونڈ رہے ہو۔ مسکراہٹ گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہے مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ تم صبح و شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی۔ عورت کو جتنی آزادی کی ضرورت تھی اسلام دے چکا ہے، مزید اسے جو چاہیے وہ آزادی نہیں بے حیائی ہے۔ ہر اس شخص کے ساتھ مخلص رہے جس کی ایک اچھی بات آپ کا دل بہلانے کا سبب بنی ہو، جس کے ایک مزاحیہ جملے سے آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا ہو، جس کی نصیحت سے آپ کے کردار میں نکھار پیدا ہوا ہو۔ مخلص رہے تاکہ آپ کے ساتھ مخلص رہا جائے۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ بہترین علم وہ ہے جس کے ساتھ عمل ہو۔ تھوڑا عمل جسے پابندی سے انجام دیا جائے اس کثیر عمل سے بہتر ہے جس سے آدمی اکتا جائے۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ سنو لڑکی، تم زندگی کے مشکل وقت سے گزر کر بہت مضبوط بنو گی، بس اتنا کرنا کہ دعا کو تھامے رکھنا، یقین ڈولنے نہ دینا، صبر کرنا اور انتظار کرنا اچھے دنوں کا۔ زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، ہمیشہ مسائل آتے رہتے ہیں۔ زندگی اتار چڑھاؤ کا ہی نام ہے لیکن مسائل کا مطلب یہ نہیں زندگی ختم ہو گئی، بلکہ ان الجھاؤ میں سلجھاؤ نکال کر زندگی کو ایک اچھے طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ کامیابی کا لفظ بھی کام سے شروع ہوتا ہے۔
انسان کی فطرت پر لہجے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر اچھی بات بھی سخت لہجے میں کی جائے تو بری لگ جاتی ہے، اور کبھی کبھی بری بات بھی نرم لہجے میں کہی جائے تو بری نہیں لگتی۔ والدین بیٹی کو بیٹا کہہ کر پکار لیتے ہیں، مگر بیٹے کو بیٹی کہہ کر نہیں پکارا جاتا، کیونکہ بیٹیاں خاص ہوتی ہیں۔ وہ وقت آنے پر بیٹا بھی بن کر دکھاتی ہے اور بیٹیوں کا کردار بھی بخوبی نبھاتی ہے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ان کی ناقدری مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ حقیقت تو یہ ہے، اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ زندگی میں غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں، بالکل ویسی ہی عادتیں کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں، وفاداری کی ہوتی ہے۔ وفاداری ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ ہمیں توقعات کے بوجھ نے بہت تھکایا ہے، پھر بھی ہم ہر بار نیا بوجھ اٹھانے کی نیت کرتے ہیں۔ زبان کے گناہ، تہمت لگانا، راز کھولنا، لعنت کرنا، جھوٹی تعریف کرنا، بد دعا کرنا، ناحق بات کرنا، طنز کرنا، گانے گانا، گالی دینا، طعنہ دینا، لغو بات کرنا، چیخ کر بات کرنا، فحش بات کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں، اور حسد کی آگ میں جلنا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ اپنوں کی چاہتوں میں ملاوٹ تھی، اس قدر تنگ آ کے دشمنوں کو منانے چلا گیا۔ زندگی تو بہت ہلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ گھر بڑی مشکلوں سے بنتے ہیں، پھر چاہے وہ انسانوں کا ہو یا پرندوں کا۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی، پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے۔ مرنے کے بعد رشتہ دار بحث کرتے ہیں روٹی ہماری طرف سے ہوگی، لیکن جب وہی بندہ بیمار ہو تب کوئی نہیں کہتا دوائی ہماری طرف سے۔ 100 غلطیاں کرنے کے بعد بھی جو ہنس کر گلے لگائے، اسے عظیم ہستی کو ماں کہتے ہیں۔ ماں تیرے جیسا کوئی نہیں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں سن نہیں سکتے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ جن کے کندھے پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو روٹھنے اور ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، بس یاد رہتا ہے تو اتنا، کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان بنایا۔ جو خوشی اللہ سے غافل کر دے، جو تعلق اللہ کو بھلا دے، جو کام نماز تک چھڑوا دے، وہ کام، وہ خوشی، وہ تعلق دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ الحمدللہ، ہمیشہ شکر گزار بنو، تمہاری زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ قیامت کے دن ساری کرنسی فیل ہو جائے گی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سکہ چلتا رہے گا۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ جس گھر میں باپ موجود ہو وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے زیادہ محفوظ ہے۔ یا اللہ مجھے اس وقت اپنے پاس بلانا جب تو مجھ سے راضی ہو۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ ہم نے تبصرہ اور بحث میں پڑھ کر ہمیشہ ہی زندگی کا وہ حصہ برباد کیا جس میں ہم مسکرا سکتے تھے۔
آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کر آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کرے، اپنے لیے قرآن خود پڑھے، یہی عقل مندی ہے۔ اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت کرے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، 4 چیزیں آنکھوں کی بینائی کی تقویت کا باعث ہے: قبلہ رخ بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سبزے کی طرف نظر کرنا، لباس کو پاک صاف رکھنا۔ ان خدمتوں کا صلہ دے تو آپ سکتے نہیں، لیکن اپنی طرف سے کوئی کمی نہ چھوڑنا۔ دوسروں کی مدد پہنچنے کے انتظار میں بیٹھے رہنے سے بہتر یہ ہے اپنے موجود وسائل کو بروئے کار لا کر بھرپور جدوجہد کے لیے اپنے مسائل کو خود حل کر لیا جائے۔ ہم مڈل کلاس لوگ، ہمارے والدین کے پاس جائیدادیں نہیں ہوتی، صرف زندگیاں ہوتی ہیں جو ہم پر لگا دیتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی بھوکا رہنے کی بہت فضائل بیان کرتے ہیں۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، اگر فرعون بھوکا رہتا تو یہ نہ کہتا میں رب ہوں، اور اگر قارون بھوکا رہتا تو بغاوت نہ کرتا۔ میرے سر پر رکھ اپنا دست مسیح، میرے دکھتے سر کو بھی تو کبھی آرام آئے۔ بعض رشتوں کا نام البدل نہیں ملتا۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، وہ کتابیں ڈھونڈتے رہ گئے، میں نے ماں لکھ دیا۔ 4 دن بھی کوئی نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ ساری زندگی نبھاتا ہے۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔